نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں ہر اس چیز میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر میں غلطی سے بچتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ در حقیقت جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ان سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے جو ذکر فرمایا آسمانوں زمینوں کی پیدائش کے بارے میں ذکر فرمایا، سورج اور چاند کے بارے میں، اس کی مخلوقات جو اس کے اندر ہیں وہ تمام کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تھا، اور وہ اس لیے یہ دلائل ان کو دیے گئے ہیں جو حشر، قیامت اور مرنے کے بعد جینے پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب کسی کافر کے سامنے آپ قرآن کی آیت پڑھیں، اس کو وہ کیا سمجھتا ہے قرآن کی آیت کو؟ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ اس کے سامنے آپ حدیث رکھیں تو وہ تو مانتا ہی نہیں۔ بھئی کافر کو دلائل بھی اسی کی عقل اور شعور کے مطابق دیے جائیں گے۔ کافر اسلام کو نہیں مانتا، کافر قرآن کو نہیں مانتا، کافر نبی کے فرمان کو نہیں مانتا۔ اللہ سونے نے پھر زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یوں کہہ لیں کہ سائنسی علوم اور حقیقی جو چیزیں موجود ہیں ان پر اللہ نے اس کا فکر دوڑوایا۔ چلو تم قرآن نہیں مانتے، حدیث ہمارے لیے تو نبی پاک کا فرمان بھی دلیل ہے، ہمارے لیے تو اللہ کا قرآن بھی دلیل ہے، لیکن کافر کے لیے یہ دلیل نہیں۔ کافر کے لیے یہ دلیل ہے زمین و آسمان کیسے بنے، وہ سائنس کو ماننے والا ہے، وہ حواس خمسہ کو ماننے والا۔ تو میرے مالک نے پھر گفتگو بھی اس کے مزاج کے مطابق کی۔ آؤ ذرا دیکھو، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس صورت میں ان لوگوں کے ساتھ خطاب فرمایا ہے جو ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں جن پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے جن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے ان شقی القلب لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کرنے کے انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کی بالکل توقع نہیں رکھتے۔ وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، اب یہ مسلمان کہتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ بھئی اس جہان میں جو کرنا ہے کر کرا لو، اگلے قبر دی ویکھی جائے گی، ایتھے کر لو، ایتھے کما لو، ایتھے کر لو، بس ٹھیک ہے۔ آگے کس نے دیکھا ہے؟ قبر میں دیکھ لیں گے، دنیا میں کرنے دو، ہم قبر میں دیکھ لیں گے۔ حشر، اللہ اکبر، اللہ، کتنی جرت کی بات ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے اور اللہ وحدہ لا شریک کے احکام پر عمل نہیں کرتے تو حشر کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جرائم اور گناہ کیا اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اس کائنات عالم کے اندر ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی سچائی ہے، ایک ہی مقصود ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ باقی تمام کا تمام سراب ہے اس دنیا کے اندر۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حقیقت اگر کوئی ہے، وجود ہے اگر کسی کا، ہمیشہ ہے کوئی، تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ باقی سارا کچھ جو ہے فانی ہے بھائی، وقتی طور پر اس کو جو ہے وہ آزمائش کے لیے بنا دیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ تو سارے امتحان گاہ ہے، یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، بندہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا یرجون لقاءنا۔ رجا کے معنی ہیں خوف،
یعنی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ رجا کے معنی ہے طمع، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر و ثواب کے طمع نہیں رکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طمع نہیں رکھتے تھے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ یہاں رجا کے معنی توقع لیا جائے جو حقیقت کے قریب ہے، یعنی وہ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ حشر کے منکر تھے، لہٰذا وہ عذاب سے ڈرتے تھے، نہ ثواب کی طمع رکھتے تھے۔ دنیا کے اندر انسان سے اگر کوئی کام کروانا ہے تو دو چیزیں انسان سے کام کروا سکتی ہیں۔ پہلی ہے جی لالچ، پہلی ہے لالچ۔ آپ کسی بندے سے کام کروانا چاہتے ہیں، اس کو لالچ دے دیں، وہ آپ کا کام کر دے گا۔ دوسرا ہے ڈر، خوف، اس کو ڈرا دیں، خوف ڈال دیں اس کے دل میں، وہ آپ کا کام کر دے گا۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی شے کام نہیں کرواتی۔ انسان کو میرے رب کریم نے بلا تشبیہ، وہ اس کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو لالچی ہیں کسی چیز کے۔ بھئی جنت ملے گی، حوریں ملے گی، نعمتیں ملیں گی، شراباً طہورا ملے گا، آسانیاں ملے گی، فلاں نعمت ملے گی، فلاں نعمت ملے گی، فلاں ملے گی، ان کے لیے جنت کا ذکر کر دیا۔ جو لالچی ہیں ان کے لیے جنت کا ذکر کر دیا۔ پھر وہ لوگ جن کو کسی قسم کی لالچ نہیں، ان کو ڈرا دیا جہنم سے، باز آ جاؤ، یہ کام نہیں کرنا، خبردار، ورنہ جہنم کے اندر یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ حضرت تیسری کیٹیگری کوئی نہیں ہے۔ یا تو بندہ کسی کی لالچ میں کرتا ہے، وہ چاہے کسی کے ادب ہو، کسی کا احترام ہو، کسی کی محبت ہو، یہ لالچ ہی ہے نا جی، میں فلانے کا احترام کروں گا، ادب کروں گا، مجھے یہ اس کی رضا ملے گی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ نے کافروں کو ڈرانے کے لیے، نافرمانوں کو ڈرانے کے لیے جہنم کا ذکر فرمایا۔ جو جنت اور ان چیزوں کا لالچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا حکم فرمایا۔ لہٰذا کافر وہ قوم ہے جس کو کسی شے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ جہنم کے عذاب سے فرق پڑتا ہے، نہ جنت کی نعمتوں سے فرق پڑتا ہے، وہ دونوں سے ہی آ رہی ہیں۔ ہمارا تو یہ تمنا ہے کہ کل قیامت والے دن جس وقت ہم سرخ روح ہوں گے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار کریں گے۔ کافر اس سے بالکل ہی منکر ہے کہ کرنا ہی کوئی نہیں، ہونا ہی کوئی نہیں، چلو خلی ولی چھٹی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔